بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1266 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، اور آیت نمبر ہے 117، 118 اور 119۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَقُلْنَا، چنانچہ ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بلا شبہ یہ یعنی ابلیس، عدوٌ، دشمن ہے، لکا، تمہارا، ولی زوجک، اور تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما، لہذا وہ تم دونوں کو نہ نکلوا دے، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، کہ تو مشقت میں پڑ جائے، ان لکا، بلا شبہ تیرے لیے ہے، اللہ تجوع، یہ فائدہ کہ تو نہ بھوکا ہوگا، فیہا، اس جنت میں، ولا تعرا، اور نہ ہی تو ننگا ہوگا، وانک، اور بے شک تو، لا تظمأ، پیاسا نہ ہوگا، فیہا، اس میں، ولا تضحا، اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے، نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے، نہ دھوپ میں تپو گے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ دوسری بات، ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے۔ تیسری بات، اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ چوتھی بات، یہاں جنت میں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے، نہ ننگے۔ پانچویں بات، نہ جنت میں پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ میں تپو گے۔ بزرگان محترم، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ ابلیس نے تمہارا سجدہ نہیں کیا، اس نے میری نافرمانی کی، بس تم دونوں اب اس ابلیس کی اطاعت مت کرو۔ اگر تم اس ابلیس کی اطاعت کرو گے اور اس کی باتوں میں آ جاؤ گے تو یہی عمل تم دونوں کے جنت سے نکل جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ابلیس کو یہ موقع مت دو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور اپنی دشمنی پوری کر لے۔ اگر تم جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر زمین پر چلے جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ روزی روٹی کے حصول کی مشقت میں تم تھک کر رہ جاؤ گے۔ یہاں جنت میں تمہارے لیے ہر قسم کی راحت اور آرام ہے، اور طرح طرح کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں میں تمہارے لیے سکون اور خوشی کا سامان ہے۔ جنت کی نعمتوں کے پانے میں کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، اس کے برخلاف دنیا میں اور اس روٹی کے حاصل کرنے میں مشقت، محنت اور تھکاوٹ اور تکلیف ہے۔ اے آدم، جنت میں تو تمہارے لیے نہ بھوک و پیاس کی تکلیف ہے، اور نہ ہی اس جنت میں تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی ننگے رہو گے۔ ہر قسم کے کھانے اور ہمہ قسم کے کپڑے تمہارے لیے اس جنت میں تیار ہیں۔ جنت میں نہ ہی گرمی ہے جیسا کہ زمین پر بسنے والوں کو ہوتی ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ انسان زندگی کی اصل ضرورت، انسانی زندگی میں جو اس کی اصل ضرورت ہوتی ہے وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ بھوک مٹانے کے لیے روٹی، اور شرم و حیا کو باقی رکھنے کے لیے کپڑا، اور رہنے سہنے کے لیے مکان۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم تو 3 چیزوں کے سوا کسی اور چیز میں حق نہیں ہے ابن آدم کو۔ ایک تو رہنے کا گھر ہو، دوسرے شرم و حیا کی جگہ چھپانے کے لیے کپڑا ہو، تیسرے روٹی کا ٹکڑا اور پانی۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کی اس حال میں صبح ہوگی کہ وہ اپنے نزدیک امن سے ہے اور اس کے جسم میں عافیت ہے اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، تو گویا اس کو ساری دنیا مل گئی۔ ترمذی۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے، جس سے آدمی اپنے نفس اور اپنے ندر کو پاک رکھتا ہے
اور جس کے ذریعے سے ان نسل بھی بڑھتی ہے، مگر اس ضرورت کا تذکرہ یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کی شکل میں جنت ہی میں بیوی عطا فرما دی۔ چند اشخاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یہ لوگ اپنے آپ کو فقراء میں شمار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا ہم فقراء و مہاجرین ہیں، کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کی طرف تو ٹھکانہ پکڑتا ہے، یعنی کام کاج سے فارغ ہو کر اس کے پاس جا کر آرام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بیوی تو ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تیرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں گھر ہے۔ فرمایا بس تو مالداروں میں سے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک خادم بھی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تو بادشاہوں میں سے۔ میرے حال ان آیتوں سے جو سبق ملا ہے ہم سب کو وہ یہ کہ آدمی شیطان سے بہت الرٹ رہے۔ شیطان کسی بھی وقت میں اپنی دشمنی انسان سے اتار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔